أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وآله آل الله. أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أحب الله من أحب حسينا وأبغض الله من أبغض حسينا. صلوات. کربلا انسان کے سینے میں یوں سجا دی گئی، کربلا انسان کے سینے میں یوں سجا دی گئی، 1 منٹ میں دل دھڑکتا ہے 72 مرتبہ، 1 منٹ میں دل دھڑکتا ہے 72 مرتبہ۔ اللہ تعالیٰ نے مظلوم کربلا، آج روز عاشور ہے، لمبی چوڑی گفتگو کا وقت نہیں ہے، بس ایک حدیث آپ کی خدمت میں عرض کی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا: احب اللہ من احب حسینا، پروردگار تو اسے دوست رکھ جو حسین کو دوست رکھے، وابغض اللہ من ابغض حسینا، خدایا تو اسے دشمن رکھ جو حسین سے دشمنی کرے۔ اور ایک مرتبہ ایک زانو پر شہزادہ حسن ہے، ایک پہ شہزادہ حسین ہے۔ اللہ کے نبی نے آسمان کی طرف رخ انور کر کے فرمایا: میرے اللہ، میں ان دونوں شہزادوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت کر۔ میں ان دونوں شہزادوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت کر۔ پھر فرمایا: میرے اللہ، نہ فقط ان سے محبت کر، ان سے محبت کر جو ان سے محبت کریں۔ اور پھر آقا حسین علیہ السلام کا چھوٹا سا سن مبارک ہے، چھوٹی سی دستار سر پہ ہے، آباد دوش پر ہے، مسجد نبی میں آتے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں: السلام علیکہ یا زین السماء والارضین، اے زمینوں اور آسمانوں کی زینت، میں محمد کا سلام۔ لوگوں نے عرض کیا: یا رسول اللہ، کیا آپ کے علاوہ بھی کوئی زمین و آسمان کی زینت ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آسمان والے تم زمین والوں سے زیادہ حسین کی قدر و منزلت کو جانتے ہیں۔ آج روز عاشور نتیجہ کلام پہ آؤں، ہم نے 10 دن میں کتنا حسین کو سمجھا ہے، کتنا تحریک حسین کو سمجھا ہے، کردار حسینی کیا تھا، کردار یزیدی کیا تھا، حسین کیا چاہتے تھے، یزید کیا چاہتے تھے۔ 10 دن گزرنے کے بعد کم از کم اتنا تو انسان کے علم میں اضافہ ہونا چاہیے کہ حسین کیا چاہتے تھے، یزید کیا چاہتے تھے۔ یہ کوئی 2 شہزادوں کی جنگ نہیں تھی، یہ 2 حق اور باطل کی جنگ تھی، یہ 2 نظریوں کی جنگ تھی، یہ 2 کرداروں کی جنگ تھی۔ آدم سے لے کر خاتم تک کے سارے انبیاء کی نمائندگی حسین کر رہے تھے، ہر نبی کے مقابلے میں آنے والے شیطان کی نمائندگی یزید کر رہے تھے۔ کربلا شہزادوں کی جنگ نہیں ہے، یہ کرداروں کی جنگ ہے۔ حسین کیا چاہتے تھے؟ حسین چاہتے تھے کہ نانا کا دین بچ جائے، لوگ نمازی ہو جائیں، لوگ روزے دار ہو جائیں، لوگ تلاوت قرآن کریں، لوگ شریف بن جائیں، لوگ دیندار بن جائیں۔ یزید کیا چاہتا تھا؟ یزید چاہتا تھا کہ دین محمدی مٹ جائے، انبیاء کی محنتیں مٹ جائیں، شرافت مٹ جائے، انسانیت مٹ جائے۔ اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے معاشرے میں کیا حسینیت زندہ باد ہے یا یزیدیت زندہ باد ہے۔ آپ نے اپنے کردار سے بتانا ہے کہ میرا تعلق حسین سے ہے۔ ساری زندگی انسان کام یزیدی کرے اور قیامت والے دن حسین آقا سے بندہ جنت مانگ رہا ہو کہ میں نے جنت لینی ہے، اور حسین مظلوم پوچھ لیں کہ یزید کیا چاہتا تھا، میں کیا چاہتا تھا،
اور بندہ جواب دے مولا آپ چاہتے تھے کہ معاشرے میں دین زندہ ہو، لوگ نمازی بنے، لوگ دیندار بن جائیں، اور مولا پوچھ لیں یزید کیا چاہتا تھا؟ یزید چاہتا تھا لوگ بے دین ہو جائیں، لوگ دین کو بھول جائیں، لوگ شرافت کو بھول جائیں۔ اور اگر آقا حسین پوچھ لیں تم ساری زندگی کیا کرتے رہے؟ کیا تمہارے گھروں میں دین تھا؟ تمہارے گھروں میں قرآن تھا؟ تمہارے گھروں میں شرافت تھی؟ تو میرے بھائی یہ محرم اس عظیم واقعہ کو زندہ کرنے کا ذریعہ ہے کہ جس سے دین زندہ ہوتا ہے۔ اور محرم میں یہ کالے کپڑے پہننے سے انسان عاشورائی اور کربلائی نہیں بن جاتا۔ محرم کالے کپڑے پہننے کا نام نہیں ہے، بلکہ محرم کالے کپڑے کے بجائے اپنے کالے کردار کو سفید کرنے کا نام محرم ہے، اپنے آپ کو نمازی بنانے کا نام محرم ہے، اپنے آپ کو وقت کے امام کی حمایت کا اعلان کرنے کا نام محرم ہے کہ یوسف زارا آ جائیے، ہم کوفی نہیں ہم کربلائی ہیں۔ آج روز عاشور ہے، آج پڑھنے والے کی ضرورت نہیں ہوتی، بس آپ تصور کر لینا کربلا کا تو گریہ انسان کی آنکھوں سے جاری ہو جاتا ہے۔ صبح سے لے کر عصر عاشور تک کریم کربلا لاشیں اٹھاتے رہے، اٹھواتے رہے، دین کی بقا کے لیے زہرا کے لال نے بڑی قیمتی چیزیں قربان کی ہیں۔ دین کی بقا کے لیے ہم شکل پیغمبر علی اکبر کی جوانی دی ہے، دین کی بقا کے لیے عباس جیسے باوفا بھائی کے بازو دیے ہیں، دین کی بقا کے لیے شہزادہ قاسم جیسے جوان دیے ہیں، دین کی بقا کے لیے شہزادہ علی اصغر جیسے بچے دیے ہیں۔ پھر بھی اگر دین نہیں بچتا تو دین کو بچانے کے لیے اپنی بہنوں کی چادریں دی ہیں، اپنی چھوٹے چھوٹے بچوں کی اسارت دی ہے۔ دین کو بچانے کے لیے حسین نے بڑی قیمتی چیزیں قربان کی ہیں۔ رونے کے لیے بس یہ ایک جملہ کافی ہے کہ صبح سے لے کر عصر عاشور تک حسین لاشیں اٹھواتے رہے۔ علی اکبر کا لاشا بڑی مشکل سے اٹھا کر لائے ہیں اور لا کر مقتل سے لائے ہیں، خیمہ گاہ میں لائے ہیں جہاں سارے شہداء کی لاشیں لا رہے تھے۔ علی اکبر کا لاشا رکھا ہے، ساتھ لاشا تھا جناب شہزادہ قاسم کا، دونوں لاشوں کے درمیان بیٹھا ہے غریب کربلا، ایک ہاتھ رکھا ہے علی اکبر کے سینے پر، ایک ہاتھ رکھا ہے قاسم کے سینے پر، 3 مرتبہ فرمایا واہ غربتا واہ غربتا واہ غربتا، ہائے غربت۔ صبح سے لے کر عصر عاشور تک کبھی علی اصغر کا لاشا ہاتھوں پہ اٹھا کر لائے ہیں۔ شریعت کہتی ہے کہ کوئی باپ اپنے بیٹے کا جنازہ نہ اٹھائے، اپنے بیٹے کو دفن نہ کرے۔ مظلومیت حسین کربلا میں کوئی نہ تھا جو علی اصغر کا جنازہ اٹھاتا، علی اصغر کو دفن کرتا۔ حسین نے لاشا بھی خود اٹھایا ہے، دفن بھی خود کیا ہے۔ ایک مرتبہ غربت کا استغاثہ دینے کے بعد زہرا کا لال اپنی بہنوں کے دروازوں پہ آ کے کھڑا ہے اور یا زینب و یا ام کلثوم علیکن منی سلام، اے علی کی بیٹیوں میرا آخری سلام، اے علی کی بیٹیوں میں جا رہا ہوں، تم جانو تمہارا خدا جانے، اے علی زادیوں میں جا رہا ہوں تم اللہ کے حوالے۔ جب عباس گئے تھے تو حسین موجود تھے، جب علی اکبر گئے تھے عباس موجود تھے۔ اب ان بیویوں کے دلوں سے پوچھو جن کا آخری سہارا بھی مقتل کی طرف جا رہا تھا، خیمے میں آئے ہیں، اپنے بیٹے سجاد کے پاس آئے ہیں، سید سجاد پر بیماری کا غلبہ ہے، فرماتے ہیں پھوپھی اماں مجھے اٹھا گئیں، بٹھائیں، دیکھیں نا میرے بابا آ رہے ہیں۔
آئے ہیں بیمار کربلا کے پاس، زخموں سے چور چور ہے حسین، ریش پر الیسر کا خون ہے۔ امام نے سلام کیا اپنے بیمار بیٹے کو، بیمار نے رد سلام کیا، بیمار نے پوچھنا شروع کیا، بابا آپ کے درمیان اور قوم اشقیاء کے درمیان کیا فیصلہ ہوا؟ معصوم فرماتے ہیں بیٹا قوم اشقیاء کے درمیان اور ہمارے درمیان جنگ ہوئی ہے، کربلا کی زمین ہمارے خون سے سیراب ہو گئی ہے۔ جب بابا کی حالت دیکھی فوراً پوچھا این امی عن العباس، میرے چچا عباس کہاں گئے؟ فرمایا قد قتل، این حبیب قد قتل، این مسلم قد قتل۔ جب پوچھا نا میرا بھائی علی اکبر کہاں گئے، اب حسین نے یہ نہیں فرمایا قد قتل، اس لیے کہ حسین جانتے تھے جب جوان بھائی مر جائے کمر کا زور ختم ہو جاتا ہے۔ یہی نہیں فرمایا کہ اب علی اکبر قتل ہو گئے، فرمایا بیٹا کربلا میں مردوں میں یا تم بچ گئے ہو یا میں بچ گیا ہوں۔ کہا پھپھی اماں مجھے عصا بھی دو، مجھے تلوار بھی دو۔ کہا بیٹا تلوار سے کیا کرو گے، عصا کا کیا کرو گے؟ کہا بابا تیرا کوئی جو مددگار نہیں رہا، تیرا کوئی ناصر نہیں رہا، عصا کے سہارا لوں گا، تلوار سے تیرا دشمن سے جہاد کروں گا۔ کہا بیٹا تیرا جہاد کربلا میں نہیں ہے، تیرے جہاد کا نام کوفہ و شام کے بازار ہے۔ بیٹا یہ جہاد تو نے نہیں کرنا، اگر تو کربلا میں مارا گیا تیری بہنوں اور پھوپھیوں کے ساتھ یزید کے دربار میں، شام کے درباروں میں کون جائے گا؟ تیرا جہاد بازار کوفہ ہے، تیرا جہاد شام کے بازار ہیں۔ آئے ہیں بہن زینب کے پاس، کہا بہن زینب مجھے پرانا لباس دے۔ آج کا عزادار سمجھتا ہے کہ جب حسین پرانا لباس مانگ رہے تھے کیا علی کی بیٹی نہیں سمجھی ہوگی؟ اللہ نہ کرے کسی بہن سے اس کا بھائی کفن مانگ رہا ہو، گویا حسین کفن مانگ رہے تھے کہ بہن مجھے پرانا لباس دو، ایسا لباس جس کے لیے کسی کی رغبت نہ ہو، میری شہادت کے بعد میری لاش کو لوٹا جائے، میرا کفن کی بجائے میرا پرانا لباس بچ جائے۔ آپ سمجھ گئے ہیں کیا علی زادی نہیں سمجھی ہوگی کہ بھائی مجھ سے کفن مانگ رہا ہے، پرانا لباس لیا ہے تو اسی پرانے لباس کو بہن کے سامنے چاک چاک کرنا شروع کیا۔ جب چاک چاک کر چکے، زیب تن کر چکے تو زینب عالیہ نے فرمایا بھائی حسین مجھے ماں کی وصیت تھی، جب حسین آخری وقت آ کر پرانا لباس مانگے میری طرف سے حسین کے گلے کا بوسہ لینا کیا اجازت ہے؟ کہا بہن آ اپنی ماں کی وصیت کو پورا کر لے۔ گلے کا بوسہ لے چکی تو اس وقت حسین مظلوم نے فرمایا بہن زینب مجھے ماں کی وصیت تھی جب آخری وقت ہو میری طرف سے زینب کے سر کا بوسہ لینا۔ عزاداروں اپنا گلے کا بوسہ دلوا چکے، بہن کے سر کا بوسہ لے چکے۔ جب چلنے لگے نا عزاداروں مقتل کی طرف، بیبیاں جمع ہو گئی، کوئی دامن پکڑتی ہے، کوئی ہاتھ پکڑتی ہے اور فرماتی ہے زینب کبریٰ محلن محلن یا ابن زہرا، اے زہرا کے بیٹے اتنی جلدی کیا ہے، تھوڑی دیر رک جاؤ۔ محلن محلن یا ابن رسول اللہ، اے فرزند رسول تھوڑی دیر کے لیے رک جاؤ، اتنی جلدی کیا ہے؟ حسین مظلوم گھوڑے پہ سوار ہوئے، عزاداروں تھوڑا سا گھوڑا چلا، گھوڑا رک جاتا ہے۔ امام فرماتے چلتا کیوں نہیں ہے؟ گھوڑے نے اپنی زبان میں کہا مولا میرے قدموں کی طرف دیکھو۔ دیکھا تو 3 سالہ سکینہ گھوڑے کے پاؤں کو پکڑ کے کہہ رہی ہے میرے بابا کا گھوڑا، میرے بابا کو مقتل میں نہ لے جانا، صبح سے جو گیا ہے وہ واپس نہیں آیا۔ اترے ہیں حسین، چھوٹی چھوٹی اولاد والوں جن کی چھوٹی اولاد ہے۔ حسین نے سکینہ کو گود میں بٹھایا اور پوچھا سکینہ نے بابا
کیا آپ نے بھی موت کی تیاری کر لی ہے؟ تو اس وقت مظلوم نے فرمایا بیٹی سکینہ، جس کا کوئی حامی نہ رہے، جس کا کوئی مددگار نہ ہو، وہ موت کی طرف نہ جائے تو کیا کرے؟ سکینہ نے رونا شروع کیا۔ مظلوم فرماتے بیٹی سکینہ اب نہ رو، سکینہ اب نہ رو، تیرے رونے سے میرا جگر کباب ہوتا ہے۔ سکینہ تجھے بڑی دیر تک رونا ہے، سکینہ مجھے آپ کو میرے بعد دیر تک رونا ہے۔ جب گھوڑے پہ سوار ہوئے عزاداروں، ایک وقت ہوگا نا جب حسین سوار ہوتے ہوگے، کہیں سے عباس آ جاتے ہوگے، کہیں سے علی اکبر، اب کوئی نہیں تھا۔ فنظرت شمالا و یمینا، کبھی رسول کی بیٹا دائیں دیکھتا ہے، کبھی دائیں بائیں دیکھتا ہے، کوئی نہ تھا جو زہرا کے لال کو وقت آخر سوار کرائے۔ آئے ہیں دروازے پر، اپنے اصحاب کے خیمے کو دیکھا خالی نظر آئے، اپنی اولاد کے خیام خالی نظر آئے، اولاد عقیل کے خیام خالی نظر آئے۔ اس وقت فرمایا یا ابطال الصفا یا فرسان الہجا، میرے شاہ سوارو تمہیں کیا ہو گیا؟ میں بلاتا ہوں میری آواز پہ لبیک کیوں نہیں کہتے؟ کتنی گہری نیند سو گئے ہو؟ قوموا عن نومتکم ایھا الکرام، شریف زادوں نیند سے اٹھو۔ کیوں میرے آقا کیوں بلا رہے ہو؟ پیاسے ہو؟ کوئی آ کر پانی پلائے، زخمی ہو کوئی آ کر زخموں پہ مرہم رکھے، نہیں فرما رہے کوئی اٹھو شریف زادو، رسول زادیوں کے پردوں کا دفاع کرو۔ اب کوئی نہیں جو رسول زادیوں کے پردوں کا دفاع کرے۔ مجھے بتائیں زینب کبریٰ کے دل کی حالت کیا ہوگی؟ ہر واجب نماز سے پہلے علی کی بیٹی اپنے بھائی حسین کی زیارت کرتی تھی، پھر واجب نماز پڑھتی تھی۔ اب جا رہے ہیں حسین، کس کے حوالے؟ کہا علیکن منی سلام، اے علی زادیوں میرا آخری سلام تمہیں اللہ کے حوالے، میں مقتل کی طرف جا رہا ہوں، تمہیں اللہ کے حوالے۔ کہا تو ہوگا نا علی زادیوں نے، بھائی حسین ان دشمنوں کے درمیان ہمیں کہاں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ کہیں علی اکبر کا قاتل ہے، کہیں عباس کا قاتل ہے، کہیں علی اصغر کا قاتل، بھائی ان دشمنوں کے درمیان ہمیں کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہے ہو؟ آئے ہیں حسین، قوم اشکیا سے 3 سوال کیے ہیں۔ اے قوم اشکیا، میرا پہلا سوال یہ ہے مجھے راستہ دو میں مدینہ چلا جاؤں۔ کہا یہ ممکن نہیں۔ مولا نے فرمایا دوسرا سوال، مجھے ایک گھونٹ پانی کا دو، میرا جگر کباب ہو رہا ہے۔ کہا یہ ممکن نہیں۔ فرزند زہرا نے فرمایا پھر میں اکیلا اور تنہا ہوں، ایک ایک میرے مقابلے میں آئے، ایک ایک مقابلے میں۔ ابن سعد کہتا ہے یہ شرط منظور ہے، ایک ایک حسین کے مقابلے میں آتا رہا، فنار ہوتا رہا۔ ایک مرتبہ ابن سعد نے کہا سب مل کر حملہ کرو حسین پر۔ سب لشکر اشکیا ٹوٹ پڑے، جس کے ہاتھ میں تلوار تھی وہ تلوار مار رہا ہے، جس کے ہاتھ میں نیزہ ہے وہ نیزہ مارتا ہے، جس کے ہاتھ میں پتھر ہے وہ پتھر مار رہا ہے، جس کے ہاتھ میں کچھ نہیں تھا کربلا کی گرم ریت اٹھا کر مظلوم کے زخموں پہ پھینکتا تھا۔ حسین جنگ کرتے رہے، بالآخر حاطب سے ندا آئی اے ایمان والو اپنا وعدہ پورا کرو۔ حسین نے اپنی تلوار کو نیام میں ڈالا، زین ذوالجناح پہ ایک لمحے کے لیے آرام کیا کہ کیا ہوگا، ایک مرتبہ آ گئے، سب ملعون آ گئے اور حسین پہ حملہ شروع کیا، لیکن ایک ظالم نے تیر مارا حسین کی پیشانی میں، اپنی پیشانی سے تیر کو نکالا۔ ایک ملعون نے پتھر مارا جو حسین کی پیشانی پہ لگا، اپنی عبا کے دامن سے اپنی پیشانی کو صاف کر رہے تھے کہ حرملہ ملعون نے 3 شعبہ تیر مارا جو حسین کے جگر میں لگا۔ اس تیر کی انیا مڑی ہوئی تھی، حسین نے نکالنا چاہا نہ نکال سکے، پشت کی طرف سے ہاتھ کیا، تیر کو نکالا، جگر
جگر سے خون کا فوارہ جاری ہوا. جو چہرہ پہلے صاف کر رہے تھے اب اسی خون کو لے کر اپنے چہرے کو خضاب کرنا شروع کیا کہ اسی حالت میں اپنے اللہ سے ملاقات کروں گا. عزاداروں کوئی اتارنے والا نہ تھا، جس کے ہاتھ میں جو چیز آتی وہی مار رہا تھا. عزاداروں آخر وقت میں کسی ملعون نے ایسا وار کیا، حسین دوڑتے ہوئے گھوڑے سے زمین کے اوپر دائے رخسار کے بل زمین پر آئے ہیں. جب گھوڑا آگے چلا گیا اس کو محسوس ہوا میرا سوار اتر گیا. اب گھوڑا واپس آیا، کہتے ہیں فرزند رسول میری غلطی سے اترے ہو یا دشمن نے اتارا ہے؟ کہا گھوڑا میرا وقت آخر ہے تم چلے جاؤ. اب گھوڑے نے حسین کا طواف کرنا شروع کیا. ظالم تیر مار رہے ہیں، حسین کے گھوڑے کے ایک پہلو تیروں سے چھلنی چھلنی ہو گیا، پھر طواف کر رہا ہے، دوسری طرف بھی تیروں سے چھلنی چھلنی ہو گیا. اپنے منہ سے حسین کے بدن سے تیر نکال رہا تھا. 50 ملاعین کو ذوالجناح نے فی النار کیا اور کہا اے رسول زادے میرے اوپر سوار ہو جاؤ. کہا میں سوار نہیں ہو سکتا. ایک مرتبہ ذوالجناح نے اپنی ٹانگیں آگے کی، پیچھے والی ٹانگیں لمبی کی. کہا اے زہرا کے لال اب تو سوار ہو جا، میں تجھے مدینہ لے جاؤں. کہا حسین نے فرمایا میں سوار نہیں ہو سکتا، تم خیام کی طرف چلے جاؤ. عزاداروں یہ حسین کی مقتل نہیں تھی، مقتل چند قدم آگے تھی. حسین چلتے ہیں پھر گر جاتے ہیں، پھر سنبھلتے ہیں، پھر چلتے ہیں، پھر گر جاتے ہیں. کیوں کمزور ہو گئے تھے؟ نہیں کمزور نہیں ہوئے تھے. حسین چلتے تھے، کوئی ظالم پتھر مارتا تھا حسین گر جاتے تھے، پھر سنبھلتے تھے، کوئی تیر مارتا تھا حسین گر جاتے تھے، پھر سنبھلتے تھے چلتے تھے، کوئی نیزہ مارتا تھا زہرا کے لال کو حسین پھر گر جاتے تھے. اٹھتے بیٹھتے حسین اپنی مقتل گاہ پہ آئے ہیں. جیسے ہی مقتل گاہ میں پہنچے ہیں حسن مجتبیٰ کا ایک چھوٹا سا بچہ جس کی عمر 11 سال ہے، خیام سے نکلا ہے، آیا ہے اپنے چچا کے پاس. مظلوم نے فرمایا بہن زینب اس بھتیجے کو پکڑ لے، اس بھتیجے کو پکڑ لے، مقتل کی طرف نہ آنے دینا. بچہ ہے، آیا ہے اپنے چچا کے پاس. ایک ظالم تلوار اٹھا کے کھڑا ہے، وار کرنا چاہتا ہے آقا حسین پر. یہ بچہ کہتے ہیں یا ابن الخبیثہ، اے خبیث ماں کے بیٹے میرے چچا کو کیوں مار رہے ہو؟ اس ملعون نے حسین کو چھوڑا، بچے کا نشانہ لیا، ہاتھ پہ تلوار لگی، بازو ٹوٹ گیا، بچے نے تڑپنا شروع کیا. بچہ اپنے چچا کی گود میں آ گیا. حرملہ نے 3 شعبہ تیر لگایا جو اس بچے کے حلقوم میں لگا. تیر کا لگنا تھا کہ یہ بچہ حسین کی گود میں تڑپنا لگیا اور یہی جام شہادت نوش کیا. اب کو جو بھی آتا ہے مولا کے پاس، کوئی دیکھتا ہے کہ رسول خدا نظر آ رہے ہیں، کوئی آتا ہے کہ دیکھتے ہیں کہ رسول خدا، کوئی آ کے دیکھتا ہے تو کہتے ہیں علی مرتضیٰ ہیں. بالآخر وہ آیا جس نے رسول زادے کو ذبح کیا، اب وہ آیا جس نے رسول زادیوں کی چادریں لوٹی، وہ آیا جس نے سکینہ کو یتیم کیا. آیا ہے شمار آ کر حسین کے سینے پہ بیٹھا. مظلوم فرماتے ہیں شمار بڑے بلند مقام پر بیٹھ گیا ہے. اب شمر نے ضربے چلانا شروع کی. 70 قدم پہ کھڑی تھی رسول زادی، 70 قدم پہ کھڑی تھی علی کی بیٹی، فرما رہی تھی اما فیکم مسلم، کیا تمہارے درمیان کوئی مسلمان نہیں؟ اے ابن سعد تو دیکھ رہا ہے فرزند زہرا ذبح ہو رہا ہے. اب حسین کی پشت کی طرف ضربے لگانا شروع کی. ایک ایک ضرب لگاتا ہے پھر ٹھہر جاتا ہے. کیوں ٹھہر جاتا ہے؟ اس لیے کہ شمر جانتا تھا اب کوئی نہیں حسین کا جو آ کر میرا ہاتھ رکھے. بہنے ہیں تو پردے میں ضربے چلتی رہی. بالآخر حسین کا سر کٹ کر نو کے نیزہ پہ بلند ہوا. حاتف سے ندائی علی ذوب الحسین میں کربلا، علی قتل الحسین میں کربلا. حسین کربلا میں مارے گئے، حسین کربلا میں ذبح ہو گئے.
کہتا ہوا ذوالجنا آتا ہے کہ لوگوں ظلم ہو گیا، لوگوں ظلم ہو گیا، فرزند رسول کو ذبح کر دیا گیا۔ آئی ہے علی زادیاں اور آ کر ذوالجنا کے آ کر پوچھا ہے، علی کی چھوٹی بیٹی سکینہ نے پوچھا، یا جواد ابی ام قتل ابی ام سقیا عطشانا، اے میرے بابا کے گھوڑے مجھے اتنا بتا، میرے بابا کو کس نے پانی پلایا تھا یا پیاسا شہید کر دیا گیا؟ عزادارو جب نوکے سنا پہ سر سوار ہو گئے تو ایک مرتبہ ابن سعد نے کہا، کون ہے جو ان لاشوں کو پامال کرے گا؟ جب لاشوں کی پامالی کی باری آئی، عزادارو منبر حسین کی عظمت کی قسم، یہ حبیب کے رشتہ دار آ گئے، کہا حبیب ہماری قوم کا سردار تھا، ہم حبیب کی لاش کو پامال نہیں ہونے دیں گے۔ حر کے رشتہ دار آ گئے، عباس کے رشتہ دار آ گئے، ہر ایک کے رشتہ دار آ گئے، لاشیں اٹھاتے رہے۔ کربلا میں 72 شہید ہیں، 70 کے وارث آ گئے، ان کی لاشیں اٹھا لی گئی۔ کربلا میں 2 لاشیں بچے ہیں جن کا کوئی وارث نہ تھا، جن کے لاشوں پہ گھوڑے دوڑائے گئے۔ ایک ہے زہرا کے لال کا لاشا، ایک ہے رباب کے لال کا لاشا، جن پر گھوڑے دوڑائے گئے۔ اللہ لعنت اللہ علیہ ماتم حسین۔